اور 179 آج پڑھیں گے سورۃ البقرہ۔ 22واں رکوع ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہاں سے اسلام کے جو قانونی احکام ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ قانونی احکامات میں قتل کے احکامات، فوجداری قانون، اسلام کا فوجداری قانون۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان دونوں کا تعلق الگ الگ چیزوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، قتل کے بارے میں۔ اور قتل جو ہے یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ قتل عمد کی بات، جو بندہ جان بوجھ کر قصداً آلۂ قتل سے کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ چھری ہے، تلوار ہے، یا مقصد عموماً ایسی چیز سے جس سے قتل ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، پیسٹل ہے یا کوئی اور ویپن ہے، تو وہ قتل عمد میں شمار ہوگا، اس لیے کہ ارادہ اس کا ہے، انٹینشن کی وجہ سے قتل عمد میں شمار ہوگا۔ اب جب قتل ہو جائے مسلم معاشرے میں، آگے پھر کیا ہوگا؟ اگر لوگوں پر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے پھر لواحقین آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، وہ پھر قاتل کو نہیں، قاتل کے خاندان کے مضبوط آدمی کو، کارآمد آدمی کو قتل کریں گے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور پھر اس طرف والے اٹھیں گے، اس طرف کے دو تین کو پھر قتل کریں گے، اور یہ پھر ایک دوسرے کے اوپر قرضہ بڑھتا جائے گا، اور اس طرح جو ہے درجنوں بلکہ سینکڑوں قتل ہو جائیں گے، بلکہ ہوئے بھی ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے قرآن کریم نے یہ قوانین دیے ہیں کہ ان قوانین پر عمل کرو۔ اور انسانی جان کی حفاظت، قانون یہ ہے جان کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا قانون دیا ہے کہ بھئی جو قاتل ہوگا اس قاتل کو پکڑا جائے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو قانون کے حوالے کی جائے، اور پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ ٹرائل کے بعد کیس ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور برداشت کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ اب دیکھو اسی قبیل کے یہ چند احکامات ہیں۔ مثلاً حکم ہے قتل عمد میں، قتل عمد جان بوجھ کر قصداً کسی کو قتل کیا جائے، قتل عمد اس کا حکم ہے۔ اور اب یہ گزشتہ آیت اور موجودہ یہ حکم جو ہے اس میں مناسبت یہ ہے جب کسی خاندان کا کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو وارث جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، قاتل کے قبیلے کا جو بھی آدمی مل جائے اس کے خاندان کا اس کو قتل کر دیتے ہیں، بلکہ کبھی ایک کے بدلے ایک سے زیادہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں برداشت سے کام لینا چاہیے، وہ صابرین نے کہا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے، سچویشن کرٹیکل ہو گیا، حادثاتی حالات میں بے برداشت نہیں ہونا چاہیے، قاتل ہی کو پکڑنا چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے اب قتل عمد میں قصاص کا حکم ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، ہم
آسانی کے لیے پس منظر بولتے ہیں، وہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی زمانہ جاہلیت جب بولا جائے تو اسلام سے پہلے کا زمانہ، اور پھر اب بھی زمانہ جاہلیت کے وہ اخلاق اور اطوار اور کریکٹرز کو دہرایا جائے، ریپیٹ کی جائے تو زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کی باتیں اب بھی اگر کوئی اختیار کرتا ہے، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک، تو وہ زمانہ جاہلیت میں ہے۔ زمانہ جاہلیت پھر کسی خاص اس کا نام نہیں ہے، خاص ایرا کا نام، خاص دور کا نام نہیں ہے۔ تو قرآن جب بات کرتا ہے تو زمانہ جاہلیت سے مراد علم کے آنے سے، علم سے مراد وحی کا علم، قرآن کا علم، محمد الرسول اللہ کی بعثت سے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے، یا ان کے ان جاہلی کاموں کو جو فساد کا باعث بنتے تھے ان پر قطعاً لگا دی، بند کر دیا، اور اس کے بجائے دوسرا صحیح راستہ انسانیت کے سامنے رکھا کہ اس پر چلو۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب کا یہ دستور تھا، شریف النسب، یعنی جو طبقاتی نظام بھی تھا نا زمانہ جاہلیت میں، کہ بھائی میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرا قبیلہ جو ہے وہ اس طرح خصوصیات کا مالک ہے اور ہمیں برتری حاصل ہے، تو اس کو شریف النسب کہتے تھے۔ تو شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے، یعنی ان کا جو غلام جب قتل کیا جاتا تو ان سے جو طبقے میں کم شمار ہوتے تھے ان کے آزاد کو قتل کرتے تھے، غلام کے بدلے آزاد، اس لیے کہ ہم اونچے خاندان کے لوگ، اور یہاں پر تم لوگ ہم سے طبقاتی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے پست خاندان کے لوگ ہو، اور اس شریف النسب خاندان اور قبیلے کے کوئی عورت قتل ہوتا تو دوسری طرف مرد کو قتل کرتے تھے، اور آزاد کے بدلے جب کوئی شریف النسب خاندان طبقے کا کوئی آزاد مرد قتل ہوتا تو دوسرے طبقے سے وہ دو کو قتل کرتے تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا۔ اس لیے اس آیت میں بدلے میں برابری کا حکم دیا۔ قصاص کا معنی ہے برابری، بالکل ایک آدمی آگے جا رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے قدموں پہ قدم رکھ کر آگے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے لفظ قص والا لفظ استعمال ہوتا ہے، بالکل برابری۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہے، چاہے وہ کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، اپنے کو بڑے خاندان کا کیوں نہ بتائے، اور کتنا بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، یا بڑے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو، جان بہرحال ایک ہے، جان بہرحال سب کی قیمتی ہے، اور خون بہرحال سب کا برابر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غریب ہے تو اس کا خون سیاہ رنگ کا ہے اور امیر ہے تو اس کا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اس طرح نہیں، سب کا خون خون ہونے کے حوالے سے اور سب انسان ہونے کے حوالے سے، اللہ کے بندے ہونے کے حوالے سے برابر ہے۔ تو قصاص کا معنی سمجھو مجرم سے برابر کا بدلہ لینا، زیادتی نہ کرنا، مقتول کے مخصوص اوصاف جیسے عقل و فہم، جو بندہ قتل ہوا ہے، بڑا عاقل آدمی قتل ہوا ہے، بڑا قابل آدمی، حسین و جمیل آدمی، بڑے معزز خاندان کا آدمی قتل ہوا ہے، ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا قصاص میں، کیونکہ سب جانے برابر ہیں، مرد مرد برابر ہیں، غلام غلام برابر ہیں، عورت عورت برابر ہیں، اگرچہ اوصاف میں برابری یا اختلاف ہو، مختلف ہو۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو یہ بھی ایک حکم ہے، اس کو بھی تم نے مان کر اپنے آپ کو ایمان والا کہا ہے، اس کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اسی لیے جو حکم قطعی ہے، ٹیکسٹ ہے، نص ہے قرآن کریم کا، کیونکہ نص کا انکار مقصد جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ایسے میں بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر مقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کتبہ معنی لکھا گیا، کتبہ کتبہ، لکھنے سے ایک چیز لازم ہوتی ہے، پرماننٹ ہو جاتی ہے، لہذا اس کا معنی آتا ہے عربی گرامر کے حوالے سے فرض کرنا، لازم کرنا۔ قصاص شریعت کا لازمی حکم ہے، معنی اس کا ہے الحر، ہاں فی القتل
اس میں قصاص میں مقتولوں میں قتلا یہ لفظ جو ہے مذکر مؤنث جمع واحد سب کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے. قتلا چونکہ انفینیٹیو ہے مصدر انفینیٹیو جمع واحد ایک اور کروڑوں ہزاروں سب کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے. الحر بالحر حر آزاد کو کہتے ہیں. دیکھو حر حریت اردو میں استعمال ہوتا ہے نا حریت آزادی حر آزاد کو کہتے ہیں. الحر بالحر آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا. یہ اس پس منظر میں دیکھو شان نزول میں آپ کو میں نے بتایا تو ایک طرف کوئی غلام قتل ہوتا تھا تو دوسری طرف وہ آزاد کو قتل کرتا تھا. یہ اس کو رد کر رہا ہے. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بھی کوئی غلام جو ہے کسی آزاد کو قتل کرے تو وہاں پر غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا, یا کوئی آزاد غلام کو قتل کرے تو وہاں پر آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے قرآن نے یہ بیان کر دیا. الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا, والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا, والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت قتل ہوگا. اور ہاں فمن عفی لہ, اب یہاں پر دیکھو یہ والانثى بالانثى اس آیت میں دو حکم ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ قتل عمد میں قصاص فرض اور لازم ہے. ایک حکم یہ ہے, اس میں غفلت برتنا کمزوری دکھانا یہ درست نہیں ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ قصاص میں برابری مستقل حکم ہے. قصاص میں برابری, کوئی کہے کہ ہم تو قصاص پر عمل کرتے ہیں لیکن برابری نہیں کرتے ہیں, پھر بھی اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا نہ ہوا. تو یہ بات دیکھو الحر بالحر سے بیان کی گئی. لہذا آیت کے دونوں حصوں میں دو الگ الگ باتیں ہیں, قصاص کی فرضیت اور لزوم. ایک بات فرض ہے اور لازم ہے بدلہ لینا, دوسری بات قصاص میں برابری. ایک کے بدلے دو کو قتل نہیں کرو گے, عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کر سکو گے, غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنا درست نہیں ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھو کہ قصاص جو ہے حد نہیں ہے. حد اسلام کے احکامات دو قسم کے, تعزیر اور حد. حد وہ ہے جو قرآن سے یعنی وہ سزا جو قرآن حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں اور جو حق اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہے, اللہ کے حق کے طور پر, اس کو یعنی وہ فائل ہونے کے بعد, مقدمہ درج ہونے کے بعد, قاضی کے سامنے پیش ہونے کے بعد پیغمبر بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ حدود 5 ہیں, ٹوٹل 5. حدود میں کوئی نہ سفارش منظور ہے, نہ معافی منظور ہے, نہ حکومت کو اختیار ہے. وہ حدود سنگین جرائم ہے وہ 5. ایک ہے زنا, دوسری ہے چوری, تیسری ڈکیتی, شراب نوشی اور زنا کی تہمت. ان کا بیان ادھر سورہ نور میں آئے گا اور کچھ حصہ سورہ نساء میں. یہ 5 جو ہے وہ حدود میں داخل ہے. اب قصاص جو ہے یہ حد نہیں ہے بلکہ یہ تعزیر. تعزیر کا معنی ہے ڈسکریشنری پاور آف دا جج. قاضی جج جو ہے وہ چونکہ قصاص کا تعلق اس بندے کے ساتھ بھی ہے, اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہے, دونوں صورتیں اس پہ انوالو ہیں. تو قصاص حد نہیں ہے, اس لیے اس کو مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں, حد کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور ورثاء میں سے اگر جو لیگل ہیئرس ہیں, وارث ہیں, 2 3 4 5 6 10 تک ہیں, 12 ہیں, جتنے بھی ہیں, اور بیٹیاں بیٹے ہیں, بہن بھائی ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی معاف کرے تو پھر قصاصاً وہ قتل نہیں ہوگا. قصاصاً قتل کرنے میں سب کا متفق ہونا ضروری ہے. اب وہ تین صورتیں ہیں اس کی, معاف کرنا, دیت لینا, معاف کرنا, دیت لینا اور قصاص بدلے میں اس کو ختم کرنا. یہ تینوں جو ہے الاؤ ہیں شریعت میں لیکن ثبوت کے بعد. اور وارثین میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے یا کوئی ایک یہ کہے کہ میں اپنے باپ کا خون بہا جو ہے بلڈ کمپنسیشن لینا چاہتا ہوں, میں قتل کرنا نہیں چاہتا, تو اب جو ہے قصاصاً جو ہے وہ قاتل قتل نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک بندے نے اختلاف کر دیا اور یا کوئی دیت پر فیصلہ ہوا, خون بہا پر بھئی جو دیت ہے وہ ادا کی جائے. ان میں سے کسی ایک نے, 2 نے, 3 نے یہ کہا کہ ہم اپنے مورث جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے
اس کی دیت لینا نہیں چاہتے ہیں تو صرف ان کا حصہ مائنس کیا جائے گا اور باقی ورثاء کا حصہ لے کر ان کو دیا جائے گا۔ اچھا، تو یہاں پر فمن عفی لہو، آگے دیکھو، فمن عفی لہو، بس جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، عفیہ لہو، جس کو معافی مل جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ دیکھو اسلامی بھائی چارگی تو اب بھی ہے نا، گرچہ قاتل ہے اس کے باپ کا، اس کے بیٹے کا، اس کے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن اسلامی بھائی چارگی میں معاشرے میں اب بھی ہے قاتل، تو مقتول جو ہے ان سے کہتا ہے کہ یہ قاتل سے قرآن کہتا ہے کہ جس کو بخشا گیا، من عفی لہ من اخیہ شیء، من اخیہ، مقتول کے ورثاء میں سے کچھ معاف کیا گیا۔ کس طرح معاف کر دیا کہ بھئی ہم قصاص نہیں لیتے ہیں، دیت لیتے ہیں، یہ تو قصاص کے مقابلے میں تو اچھا ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ قتل خطا تھا، قتل خطا میں چونکہ قصاص نہیں ہوتا ہے، بندے کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ خون بہا ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا معاف کرتے ہیں، دیت بھی نہیں لیتے ہیں۔ یا دیت جو ہے اس کی جو مقرر ہوئی تھی، یعنی 2916 تولہ 8 ماشا چاندی، 2916 تولہ 8 ماشا چاندی دیت ہے۔ اس کا جو حساب ہے وہ 34 کلو 20 گرام چاندی بنتا ہے، 34 کلو 20 گرام۔ اب اس میں سے انہوں نے کچھ کم کر دیا، ان کا اختیار ہے، تو اب چونکہ مقتول کے جو ورثاء ہیں انہوں نے کچھ معاف کر دیا، کچھ ہمدردی دکھائی اس کے ساتھ، تو فاتباع بالمعروف، فاتباع تو کس کو چاہیے؟ معقول طریقہ پر عوض کا مطالبہ کا حق ہے، اتباع پیروی چاہیے، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ قاتل کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے ان کے اس احسان کو مان کر وہ پیسہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اور جتنا اماؤنٹ مقرر کیا گیا ہے وہ مقتول کے ورثاء تک پہنچائے۔ وعدہ الیہ بإحسان، اور خوش اسلوبی سے وارث کو وہ خون بہا پہنچانا ہے، بإحسان، خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے، اس کو ان کو پھر مزید تکرار سے بچا کر، مزید تکلیف سے بچا کر، مزید جھگڑا فساد سے بچا کر وہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان تک پہنچانا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک یہ کام جو ہے اللہ نے یہ حکم جو دیا، تخفیف یہ آسانی ہے من ربکم، یعنی قصاص معاف کرنا اور دیت پہ فیصلے کو منظور کرنا، اس کا یہ حکم نازل کر کے اللہ نے کیا کیا؟ تخفیف من ربکم، آسانی کی تمہارے اوپر تمہارے رب نے، یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، ورحمہ، اور بڑی مہربانی اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ نہیں بس کوئی معافی نہیں ہے اور کوئی خون بہا نہیں لیا جائے گا، جو قاتل سامنے آ جائے، ثابت ہو جائے کہ قاتل ہے، بس اس کا سر ہی اڑانا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہیں ریلیکسیشن دی، اختیار دیے، 3 فیصلے تم کر سکتے ہو۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر جو اس کے بعد یعنی اس کے بعد قصاص کے معاف کرنے کے بعد، یعنی کہ قصاص کو معاف کر دیا اور پھر جو ہے قاتل کو قتل کر دیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا اور پھر 2 سال بعد جو ہے اس کو قتل بھی کر دیا، تو اس کے لیے دردناک سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کو پکڑ کر پھر قتل کیا جائے گا، آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے جہنم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اے عقل مندو، ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے جان کے بدلے جان لینے میں بہت بڑی زندگی ہے۔ یہ دیکھو ترغیب ہے، قصاص میں معاشرے کو امن ملتا ہے، اس لیے قاتل کو جب چھوڑا جائے اور باہر جا کر کیا کرے گا؟ 100 قتل اور کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں جب ایک قتل کر کے بچ گیا تو آگے بھی بچ سکتا ہوں، مزید قتل کرے گا۔ لیکن اختیار تمہیں دیا ہے، معاف کر سکتے ہو، دیت بھی لے سکتے ہو، لیکن فائدہ اور اجتماعی امن کے حوالے سے قصاص جو ہے اسلام کا جو نظام ہے، فوجداری ہے، اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے اس میں پورا معاشرہ امن میں ہوگا۔
एक बंदा तो कत्ल हो जाएगा लेकिन 100 बंदों की जान बच जाएगी। अच्छा, लअल्लकुम तत्तकून, हाँ, या उलिल अलबाब कहा, देखो या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, अगर तुम इस पर गौर फिक्र करो तो इस कानून के नफाज में, इस पर अमल करने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो, किसी से कत्ल होने से बचो। जैसे एक बंदा तुम्हें कत्ल हो गया और कातिल को तुमने फिर कसासन कत्ल कर दिया, तो इसका मतलब ये तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। उनको पता है कि हम अगर ये हरकत करेंगे तो हमारी भी गर्दन जनी होगी। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो कहता है, मेरे सामने एक प्रोफेसर साहब आ गए यूनिवर्सिटी के, वो इस पर रिसर्च करना चाहते थे कि यहूद नसारा की तरफ से इस्लामी सज़ाओं पर, मसलन ये कसास है और चोर का हाथ काटा जाएगा, कि ये भयानक जो है दकियानुसी किस्म की सज़ाएँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए और ये बर्बरियत है। तो वो प्रोफेसर साहब जो है वो उनका जवाब लिखना चाहते थे। तो वो मौलाना साहब कहते हैं, उनको मालूमात दरकार थी, वो मेरे पास आ गए, तो मैंने उनसे कहा आप ऐसा काम करें कि 1 साल के अमेरिका और सऊदी अरब के आदाद शुमार लाए, 1 साल इन जराइम के हवाले से, जिना, चोरी, कत्ल, डकैती की वारदात कितनी हुई है। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो जो है 10 साल का चार्ट बनाकर लाए, 10 साल का। अमेरिका में हर 10 मिनट में एक नाहक कत्ल होता है, हर 10 मिनट में एक। और सऊदी अरब में 10 साल में 15 आदमी कसासन कत्ल किए गए। 10 साल में कितने? 15 आदमी, यानी 15 नाहक कत्ल हुए। और मौलाना साहब फरमाते, मैंने उनसे कहा इस मजमून का ये जवाब है, सज़ा से सज़ा का खौफ बेहतर है। इस्लाम के ये अहकामात जो हैं, फौजदारी अहकामात, ये इसमें खौफ ज़्यादा है नफाज से। और जिन मुल्कों में वो कवानीन हैं, उन मुल्कों में ये वारदात होती ही नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं। उनको पता है कि ये इक़दाम हम करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाए। औरतों की इज़्ज़त महफूज है, हया और पाकदामनी के साथ वो ज़िंदगी बसर करती हैं, लोगों की जानें महफूज हैं। जिन मुल्कों में वो नहीं है तो उन मुल्कों में ये है। तो तुम्हारा अपना बताया हुआ रेशो है, तो भाई हर 10 में जब एक कत्ल होता है तो उसका अंदाज़ा कोई लगा सकता है। तो ये इस्लामी अहकामात की बरक़ात है। आगे भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।